اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پر، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان، منتظمین، معاونین، بالخصوص علی مہدی بھائی، خالق کونین، ان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت اپنے دربار عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ خالق کونین انہیں فرزند جمیل عطا فرما، جس کے دل میں جو بھی دعا، مراد، مقصد سانس لے رہا ہے، آل محمد کا اللہ آپ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ سید ثقلین کاظمی صاحب کو مولا اولاد عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ۔ وجیہہ زہرا بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، بی بی صغریٰ کے صدقے میں خالق انہیں شفا یاب کر۔ اور دوسرا نام کون سا؟ اولاد فیضو بھائی اور حسنین بھائی کو بھی خالق ماتمی عطا کر۔ ایک مومن بیمار ہے، خالق کونین اسے صحت کاملہ و عاجلہ عطا کر۔ جس کے دروازے کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں اسے بطول کہتے ہیں۔ حاضری ہے، نوکری ہے، وعدہ وفا ہو گیا، بھائی ہے بالکل بھائیوں کی طرح علی مہدی، انکار کی جسارت نہیں تھی، نہ ہی کر سکتا تھا، نہ جرت تھی، نہ مجال تھی، جیسی بھی طبیعت تھی بس میں نے کہا حاضری ہو جائے۔ لیکن آپ نے ہمیشہ پڑھوایا۔ میں نے کب پڑھا یہاں پہ؟ جب بھی میں آیا آپ ہی نے پڑھوایا۔ آج کل انٹرنیٹ پہ بڑی عجیب و غریب باتیں چل رہی ہیں، جس کا دل چاہتا ہے بغیر ولدیت بتائے آل محمد کی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں کبھی محتاج نہیں۔ ہو گیا جی، بس نوکری ہو گئی، یقین۔ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان دے رہا ہوں، جس کا جی چاہتا ہے ولدیت کے بغیر وہ کلپ چڑھا دیتا ہے گستاخی کا۔ جن کا قصیدہ قرآن میں اللہ پڑھے ان کے گستاخ کو ہم کسی کھاتے میں لکھتے ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے جی۔ میں مقام سیدہ پر دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جتنی داد بھی دے دو گے مجھے قبول ہے، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ جو ادب سنتے ہیں، ادب کو پسند کرتے ہیں، جن کے اذہان میں اس ممبر کی تقدیس، اس ممبر کا تقدس، اس ممبر کا احترام موجود ہے، جنہیں عرصہ ہو گیا مجھے ممبر پہ سنتے ہوئے، انہیں علم ہے میں نے کبھی بھی ممبر سے غیر ضروری لفظ نہیں بولا، نہ میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ بہت ہی مقدس مقام ہے، یہ بہت ہی مقدس ممبر ہے، یہ بہت ہی مقدس ماحول ہے۔ یہاں پر فرشتے ہیں، یہاں پر انبیاء ہیں، یہاں پر اولیاء ہیں، یہاں پر معصومین ہیں۔ ہماری مجال ہی نہیں کہ ہم کما حق کہو بیان کریں ان ہستیوں کی شان۔ کوشش ہے، مقام و مرتبہ ہے، داد بنتی ہو تو دیجیے گا، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کے درمیان ہی پڑھنا ہے۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم
بخاری صاحب اللہ آپ کو آباد. دوسرے مصرے میں بات واضح کروں گا، جس کا دل بن جائے وہ آپ سلامت بھی بنا لیں. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم. ایک بار اور پڑھ رہا تاکہ مصرع ضائع نہ ہو جائے. خیرات ہے، بڑے درباروں سے ملتی ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بانٹنے کے لیے ہوتی ہے. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم. خدا ہی جانتا ہے. نصیب آپ جی. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی. اس کو ہلانا نہیں بیٹا، میں پہلے ہی بڑا پریشان، تمہیں مزید پریشان نہ کری میرا چاہاں. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. آپ پہلی قوم ہیں جس کے پاس اتنا سرمایہ ہے. برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ. فکرہ عرض کرنے لگا ہوں اور پہلی بار اسی سال ہی عطا ہوا، اسی سال ہی پر. برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ، ضمانت کے لیے امام رضا. برکت کے لیے آپ جیے. یہ خاص طور پہ نوجوانوں کو میں ان کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس سرمایہ کتنا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی. برکت کے لیے حدیث قصہ ہے، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ ہے، ضمانت کے لیے امام رضا ہے. کوئی سمجھے تو بولے، کوئی نہ سمجھے چھٹی ہے اسے. مشکل کے لیے مشکل کشا ہے، امراض کے لیے خاک شفا ہے، بخشش کے لیے کفن کربلا. خالق آپ کو سلامت رکھے، آپ کو تعاون کا شکریہ ہے. میں نے شاید صحیح معیار پہ نہ پڑھا ہو، لیکن آپ نے معیاری داد دی تھی. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ. یہ ذکر ہے میرے سر پہ، میں کم از کم 1000 کتابوں کا نچوڑ 2 مصروں میں دے رہا ہوں. میں بہت بڑی بحث کو 2 مصروں میں سمیٹ کے بچوں کے حوالے کر رہا ہوں. جو آپ تک نہیں بولا مجھے کوئی دکھ نہیں، کسی قسم کی کوئی زحمت نہیں ہوگی. جو اس شعر پہ چپ رہے گا میں سمجھوں گا یا اس کا دھیان میری آواز پہ تھا، یا میری طبیعت پہ تھا، یا اس کا دھیان ذکر میں تھا ہی نہیں. مولا کی قسم میرے قد سے بڑے مصرے ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم. میری زندگی آپ جی ہیں، آپ سلام. اٹھو ہوئے ہاتھ جو باہر بیٹھے ہو میری نگاہ میں ہیں آپ. سلام ہے. یا علی یا علی. آپ جی ہیں، آپ آباد ہیں، مولا آپ کو آباد ہے. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم،
خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ۔ اس سے بڑا شعر نہ پڑھوں تو پھر میں امام حسین کا نوکر ہی کیوں کہلاؤں؟ اتنی اچھی داد مل گئی، اگر اس سے میں اونچا شعر آپ کو نہ سناؤں۔ یہ بھائی جان یہاں بیٹھ جائیں یا پھر ویڈیو بعد میں بنا لینا، بیٹا بن رہی ہے، لے لینا، کسی کو کہہ دینا، وہ تمہیں دے دیں گے، نیٹ پر بھی چل رہی ہے مجلس۔ مقام و مرتبہ ہے، تسی بھی داد دے دیں جڑے بڑھا رہے ہو ویڈیو ماشاءاللہ۔ مقام و مرتبہ ہے، بخاری صاحب توجہ چاہتا ہوں آپ، مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم۔ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں یہ دو مصرے صرف اور صرف ملکہ عالمیان کی بارگاہ کے لیے ہے اور اسی ہستی کے لیے لکھے جا سکتے ہیں، اور کائنات میں کوئی ہستی ہے نہیں جس کے لیے یہ شعر لکھا جا سکے۔ جو نہ بولے اس کا مقدر، جو بولے اس کا نصیب۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، آقا زادی اس سے بڑا شعر میرے پاس ہے نہیں۔ تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا خدا۔ پورا مجمع بول دے، اللہ تمہیں آباد۔ سلام ہے جی آپ، یا علی، سارے بولو۔ میں سوچ کے آیا تھا بھی آج کی رات ادھار رکھ کے جاؤں گا، اگلے سال آ کے لے لوں۔ مالک آپ کو سلامت ہے، آپ جی ہیں، آپ سلامت۔ اب دل چاہ رہا ہے تین شعر اور پڑھو، اب دل مچل رہا ہے۔ مقام سیدہ میں دلوں پہ لکھ کے جاؤں آج۔ جو بیٹھے ہیں نا نوجوان جو انٹرنیٹ پہ وقت گزارتے ہیں، یہ ان کے لیے میں تین اشعار پڑھ رہا ہوں۔ میری زندگی کا سرمایہ ہے یہ تین شعر۔ کوئی نہ بولے دکھ نہیں، لیکن جو بارگاہ کے اندر بیٹھے ہو تمہارا حق بنتا ہے، تم نے ساتھ دینا ہے۔ ہیں علی اور بھی مختصر ترین اور جامع ترین مصرے پڑھ رہا ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ساؤنڈ والا کتنے بیٹھا ہے؟ کتنے؟ دیوار دے پیچھے تھوڑی جی بدھا دیا جی، دیکھو ادھر، میں نے تو نہ نہیں آتا، قبلہ نو آندہ ہے جی، آپ سفارش کرتے تھوڑی سی آواز بڑھا دے، آواز تھوڑی کھول دو اس کو، کچھ نہیں ہوتا، بدھا دے، کچھ نہیں ہوتا۔ خیر میں چاہتا ہوں کہ مصرے لکھے جائیں، وصل نہ دیں، میں صرف آواز بتاؤں، میرا چاہتا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ میں یکم محرم سے نوکری میں ہوں، ظاہری بات ہے، آپ مسلسل مجھے سن رہے ہیں لاہور میں۔ میں نے کبھی بھی کسی مجلس میں خود کو بچایا نہیں، نہ ہی رعایت کی، ہمیشہ ہر مجلس کو آخری سمجھ کے پڑھا۔ سانس کہاں ختم ہو جائے، علی کی امانت ہے، پتہ کوئی نہیں۔ مصرع سنیں، دل پہ لکھ کے جائیے گا۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ ہو تم تو بولو، ہر بندہ تو نہیں بولتا۔ جن کی رگوں میں مودت آل محمد، میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، حسین تمہیں عزت دے۔ آپ جیئے یار، مولا آپ کا آباد کرتے رہو دعائیں جتنی کر سکتے ہو۔ اللہ راضی ہو جائے، 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 اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ذکر پاک ہے اور سر پہ ہے، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر کسی کا ہاتھ نیچے رہا تو میں دکھ لے کے جاؤں گا۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ باہر بیٹھو، جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے، مولا تمہیں آباد رکھے۔
سلام ہے تجھے یار مولا، تجھے زندگی و سلامت. میں آپ کے مودت کو، میں آپ کے عقیدوں کو، آپ کی سماعتوں کو، آپ کے جذبے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، میں مودت کی جس منزل پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ مودت کو معراج نصیب ہو جائے. جو چاہتا ہے معراج نصیب ہو، ایک لمحہ مجھے دیکھے، میں پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو. تم کل تک نعرے لگاتے رہو تب بھی شاید حق ادا نہ ہو. ہیں علی اور بھی، میرے پاس اس سے بڑا شعر ہے ہی کوئی نہیں. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا دنیا ہمارے عقیدے پہ بڑی ہوٹنگ کرتی ہے. آؤ آج میں 3 سیکنڈ میں یا 5 سیکنڈ میں شیعہ قوم کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. یہی عقیدہ ہمارا ہے، یہی ہماری قوم کا ہے، یہی ذاکرین کا ہے، یہی واعظین کا ہے، یہی خطباء کا ہے، یہی مجتہدین کا ہے. کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ 5 سیکنڈ میں سنیے گا، دل چاہے تو بولیے گا. اللہ ایک ہے، فرشتے انگنت ہیں، پیغمبر 1,24,000 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، بطول سچی ہے. نہیں آیا وہ بندہ تو نہیں بولا، وہ آیا ہی نہیں. اللہ سلامت آپ جی، دعا چاہیے، دعا. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. حسین آپ کو عزت دے، نسلیں آباد ہوں آپ جیسے عزاداروں کی جن کی پیشانی پر محبت آ جاتی. میں 2 مصروں میں پتہ نہیں کیا دینے جا رہا. کائنات کی تمام تر ہستیاں ایک طرف، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ایک طرف، جو مخدومہ 14 پر بھی حجت ہو. تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں. جو مخدومہ 14 پر بھی حجت ہو، اس کے لیے میں شعر پڑھ رہا ہوں. میں نے وعدہ کیا میں پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو. تم کل تک داد دو حق ادا نہ ہو. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے کلام، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. مخدومہ یہ سمجھے نہ سمجھے، میرے پاس اس سے بڑے فکر نہیں ہے. مخدومہ آپ جانتی ہیں یہ مقام ہے ہی آپ کا. کس میں ہمت کر رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. نہیں سمجھا؟ سلام ہے آپ، سلام ہے آپ کے. اٹھو گا آپ، طاقت سے بولو. اہلی حق، اہلی حق. سلام ہے جی، بسم اللہ جی، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش. یا علی یا علی، میں سلام پیش کر رہا ہوں. میں 2 شعر اور پڑھتا ہوں جی. آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا ہے، سلامت رہے آپ جیسے عزاداروں کی دعا ہے، آپ جیے. یہ ماتمیوں کی، زنجیر زنوں کی، کمہ زنوں کی دعا ہے. خود بھی نوا خان 10 سال نوا خانی کی ہے سرکار. ماتمداریوں میں رہا ہوں. ڈیرہ غازی سے اسپیشلی آتا تھا میں بابا صداق کے ماتمداری پہ. مجھے نہیں معلوم کون کتنی دور سے آیا، کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا، میں سمجھوں گا یا میں نے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا یا پھر اس کا دھیان نہیں. میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ جو میری قبر کا اجالا ہے، قیامت کے دن چھاؤں ہے، نامہ اعمال کی روشنی ہے، میں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مولا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا، خدا کی قسم، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی. تو ہر بندے پہ واجب ہے ایک لمحہ مجھے دیکھے. تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے. مباہلے میں نظر آ گیا، خدا کی قسم تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا.
خدا کی قسم ذکر پہ ہاتھ ہے، کل تک داد تو قیمت نہیں. عقیل جرم ہے اس کو کہوں رضی اللہ، وہ جس پہ راضی نہیں فاطمہ. وہ بھی آیا ہے جو نہیں بولا. سلام ہے یار، آپ سلام ہے آپ کے عقیدہ. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد ہو. آپ نے حق ادا کیا مولا کی قسم. آپ جیو بیٹا، مولا تمہیں زندگی دے. پورا مجمع بولے، ہاتھ اونچے. حیدر ہاتھ اوپر. یا علی، اگر یہ داد نہ ملتی پھر پڑھتا. اگر یہ داد نہ ملتی تو شاید میں اگلا شعر نہ پڑھتا. میں چاہتا ہوں دیواریں بولیں. یہاں ہاتھ رکھو، آواز آئے گی. ایک لمحہ مجھے دیکھنا ہے. جتنا دل بولنے پہ مجبور کرے اتنا بولیے گا تاکہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. میں کلیجہ ہتھیلی پر رکھ کے شعر پڑھنے لگا. اس میں اعظم کے سہارے ہی سے واللہ لکھا. یہاں ذرا میری طرف دیجیے گا بیٹا. ویڈیو بنا لے لیکن دھیان میری طرف ہو. یہ فکر ضائع ہوگا میں دکھ لے کے جاؤں گا. بابا جی آپ سے کہہ رہا ہوں دھیان میری طرف ہو. آپ نے اب ادھر نہیں دیکھنا ورنہ مجمع آپ کو دیکھے گا. اس میں اعظم کے سہارے ہی سے واللہ لکھا. ہم تہذیب یافتہ قوم ہیں، ہمیں معلوم ہے بات کرنے کا ڈھنگ رنگ کیا ہوتا ہے. اس میں اعظم کے سہارے ہی سے واللہ لکھا. یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرا لکھا. تھک گئے یار آپ. یا علی میں نے کہا، دیواریں بولیں گی آپ چپ رہیے گا. یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرا لکھا. کوئی شداد ہو نمرود کے فرعون، کوئی تینوں ملعون تھے تینوں پہ تبرہ لکھا. مرضیاں توڑیاں، جسے داد دے چاہے جسے نہ دے. اللہ تمہیں آباد ہے. اللہ، میں بسم اللہ کروں گا، بڑی مہربانی. پھر پڑھتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں. یا رسول اللہ. بسم اللہ. مولا آپ کا آباد. یا علی، یا علی، یا علی. سلام مولا دی قسم. یا علی. واہ 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 واہ. یا علی، یا علی، یا علی. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. مرد آباد، مرد آباد. میرا سارا فضائل ایک طرف تیرا ایک فکرہ ایک طرف. مرضی سے مارا امت نے سید، مرضی سے. میں 22-23 سال سے بادشاہ کی نوکری میں ہوں.
مصائب سے عشق، خود بھی روتا ہوں، مجالس سن کے خود بھی روتا ہوں، تمہاری بھی منت کرتا ہوں، شرم کر کے نہ رویا کر، گھبرا کے نہ رویا کر، منہ چھپا کے نہ رویا کر، منہ چھپا کے نہ رویا کرو۔ جو جوان بیٹھے ہو خاص قطعاً یہ خیال نہ کیا کرو روتے ہوئے شکل کیسے ہو جائے۔ کوئی بندہ منہ پہ رومال رکھ کے منہ چھپا کے نہ رویا کرے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، چوتھے معصوم کا فکرہ ہے، مجلس کروائی، ذاکر نے مصائب پڑھے، مجلس کے بعد ایک مومن کے قریب آ کے فرمایا، رویا نہیں میرے بابا؟ بادشاہ روتا رہا ہوں، منہ پہ رومال رکھا ہوا، فرمایا رونا بے کفن کو رکھنا منہ پہ رومال۔ مولا پھر کیسے رویا کر؟ فرمایا ویسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر۔ یکم محرم سے 26 محرم تک بہت گریہ کیا آپ نے، یہ آپ کا عشق ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ کے چہرے تک آنسو آ گئے۔ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں۔ مجلس کے اختتام پہ 6 ماہ کے معصوم کا گہوارہ برآمد ہوا۔ حسین وہ مظلوم، حسینیت مظلومیت کی وہ تاریخ ہے جس میں 6 مہینے کے بچوں کو بھی قتل کیا گیا۔ وہ آخری ذاکر غالباً وسیم بھائی پڑھیں گے، ان کا حق ہے، بس میں نے 2 جملے ہی مصائب کے پڑھے۔ جو جتنی دور سے آیا ہے بس ایک فکرہ پڑھتا ہوں، مدینے سے مدینے تک، روانگی سے واپسی تک، ایک لمحے کے لیے سن لینا فکرہ، اول آخر ایک جیسی آئے گی تو پتہ چل جائے گا منظوری کتنی ہے۔ مدینے سے مدینے تک، روانگی سے واپسی تک، جتنے بھی مصائب ہیں، سب سے بڑا مصائب اس ایک فکرے میں ہے کہ مدینے سے مدینے تک سب سے بڑا مصائب کیا ہے؟ کربلا سے لے کے شام تک، اول سے آخر ایک جیسی آئے گی تو پتہ چل جائے گا کون کتنی توجہ میں ہے۔ پھر سن لو، مدینے سے مدینے تک، روانگی سے واپسی تک، میدان کربلا، اکبر کی برچھی، قاسم کے ٹکڑے، عباس کے بازو، جلے ہوئے خیمے، اتری ہوئی چادریں، سجاد کا سفر نامہ، زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی، تازیانوں کی تعداد، تماچوں کی تعداد، وہ ساری اس ایک فکر غربت الگ۔ کربلا سے لے کے شام تک، جس بچی نے بار بار گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آیا۔ اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں۔ جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ پوچھا بھائی گھر کب جائیں گے؟ کبھی سفر کیا ہے بچوں کے ساتھ؟ میں نے کیا۔ چھوٹے بچوں کو گھر بہت یاد آتا ہے۔ سفر میں چھوٹے بچے زیادہ پوچھتے ہیں کہ گھر کب جائیں گے۔ گھر کا ماحول یاد آتا ہے، گھر کی فضا یاد آتی ہے، گھر کا آرام یاد آتا ہے۔ وہ بچی کیوں نہ پوچھتی جس کے گلے میں رسی تھی؟ بس 2 فکرے اسی معصومہ کے، زیادہ طویل نہیں، 2 فکرے۔ میرے بات بہت ہی محترم ہستی نے پڑھنا ہے۔ اللہ آپ کے ان آوازوں کو عبادت میں شمار کرے، آنسوؤں کو عبادت کی نہیں۔ شام گیا تھا میں بی بی کے حرم پہ 19 سفر کے دن، وہ نوحہ خان نوحہ پڑھ رہے تھے۔ نوحہ نہیں تھا، وہ قیامت تھی۔ 3 دن تک میرا آنسو خشک نہ ہوا، جب بھی یاد آئے میرا آنسو جاتا۔ نوحہ کیا تھا؟ بچی کی فریاد تھی غریب باپ کے نام۔ کیا کہہ رہی تھی معصومہ؟
بابا تیرے بن میں بے امان ہوں. جو آیا ہی رونے ہے اس کے لیے میں سامان پیدا کر رہا ہوں. بابا تیرے بن میں بے امان ہوں. بابا تو کہاں ہے میں کہاں ہوں. بابا جس نے چاہا اس نے مارا. جس نے چاہا, فکر کو سمجھ لینا ذرا. جس نے چاہا اس نے مارا. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے. جس نے بھی امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا مولا زیادہ کس نے رلایا, رو کے فرماتے ہیں بہن کے سوالوں. ابن منذر صحابی ہے, 3 دن آتا رہا اور ایک ہی سوال پوچھتا. مولا اتنا جو روتے ہیں, یہ کربلا سے شام تک کا جو رستہ تھا بڑا مشکل تھا, زیادہ کس نے رلایا. فرمایا بہن کے سوالوں. دوسرے دن پھر پوچھا, تیسرے دن پھر پوچھا, وہی جواب. قدموں پہ سر رکھے گا مولا آج ایک سوال تو سنا جس پر تو بہت روتا ہو, کوئی ایسا سوال. فرماتے سوال بہت ہیں, پوری زندگی رونے کے لیے ایک سوال کافی ہے. مولا میں سن رہا ہوں آپ بتائیے. فرمایا ابن منظر دل پہ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے پھر سن. شام کا بازار تھا, پتھروں کی بارش تھی, باغی باغی کا شور تھا, بدماشوں کا ہجوم تھا, تماشا دیکھنے والوں کی بھیڑ تھی. جو جوان بیٹھو تم پر ماتم واجب ہے, باقی خیر ہے. جو جوان بیٹھے ہو 23-24 سال کے تمہارا ماتم واجب ہے. شام کا بازار, پتھروں کی بارش, باغی باغی کا شور, تماشائیوں کی بھیڑ. فرماتے ننگے سر میری مائیں تھی, ننگے سر میری پھوپھیاں تھی. بازار کی بھیڑ میں اچانک میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا. میں نے مڑ کے دیکھا, میری معصومہ نے ایک ہی فکرہ کہا سجاد بھائی میں ایک منت کرنے آئی ہوں. کہے سکینہ کیا کہنا ہے؟ سجاد شیمر سے کہے جتنا مار سکتا ہے مار لے مگر تانا نہ دے. سکینہ کیا کہے کہ مارتا ہے؟ سجاد ظالم جب بھی مارتا ہے کہتا ہے بلا عباس کو. کہاں ہے غازی؟ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سار تڑپ جاتا ہے. آواز آتی ہے مولا. کل میں نے یہ فکرے کہیں پڑھے, میں آگے نہیں پڑھ سکا. ان فکروں سے مجھے ذاکری عطا ہوئی. 2 ہی فکرے پڑھنے ہیں, دیکھنا مجھے. جو چاہتا ہے کہ کبھی مصلی پہ بھی عبادت ہو جائے. بخاری صاحب آپ میری ذاکری کی ابتدا سے میرے ساتھ, مجھے ان فکروں سے ذاکری عطا ہوئی. سب سے پہلے مصائب میں نے یہی پڑھا تھا جو میں پڑھ رہا ہوں. امام سجاد کا حوصلہ نہ کوئی لکھ سکا, نہ کوئی پڑھ سکا, نہ کوئی سن سکا, نہ ہی آج تک کوئی طے کر سکا. مجھے نہیں معلوم کون کتنی دور سے آیا. میں تو ماتم کے لیے ہوں نا. یہ ممبر کی قسم, ذکر پاک کی قسم, اس سے بڑا مصائب نہیں ہے. امام سجاد صابر کا وہ پروردگار ہے جو بڑی سے بڑی مصیبت پر بھی چپ رہا. تجھے بتاؤں بولا تو بولا کہاں, خیمے جل گئے چپ رہا. میرے والد صاحب نے راول پنڈی میں فکرہ پڑھا, آگے پڑھ نہ سکے, لوگ زخمی ہو گئے تھے, بے ہوش ہو گئے تھے. انہوں نے فرمایا تب بھی نہیں بولا جب شیمر بغیر اجازت کے آیا. سینے پہ ہاتھ مار کے پرسہ دینا. جو رونے کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہو, منت نہیں کروں گا, التجا نہیں کروں, بس جو جتنا رو سکتا اتنا رو لے, میرے لیے عبادت مکمل ہے. تب بھی نہیں بولا. یہ ایک لمحہ مجھے دیکھنا, جو 24 سال کے جوان بیٹھے ہو, 23 سال کا جوان بیٹھا ہو, تیرے 4 سال کے بھائی کو کوئی تماچا مارے, تو برداشت نہیں کرے گا.
سجاد صابر کا وہ پروردگار ہے 23 سال کے علی کے سامنے 4 سال کی بہن کو تماچا لگا، سجاد نہیں بولا۔ میں بتا دوں بولا تو بولا کہاں؟ اسقلان کی چوٹیاں نہیں بولا، کوفہ کا بازار چپ رہا، ابن زیاد کی پیشی پہ چپ رہا، شام کے بازار میں نہیں بولا، مر جاتا فکر نہ پڑتا، ناچنے والوں کے ہجوم میں 15 آذانیں علی کی عزت دار بیٹی نے ایک ہی موڑ پہ کھڑے ہو کے سنی۔ سجاد نہیں بولا، بولا تو بولا کہاں؟ دیکھنا مجھے ادھر ماتم کرنا ہے۔ یزید کا دربار، میں آگے آخری فکرے پہ، یزید کا دربار ہے، ایک رسی ہے، 18 گردنیں ہیں۔ اب تو نہ روئے وہ سر جھکائے گا، حیرانی سے نہیں دیکھنا، ایک رسی 18 گردنیں ہیں، سب سے آگے فضا کے پیچھے بی بی زینب کے پیچھے علی کی بیٹیاں، چھوٹی اولاد والوں، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی، گلے میں رسی، کانوں سے خون، چہرے پہ تماچوں کے نشان، کبھی تھک کے دائیں پہ اٹھاتی ہے، کبھی بائیں رکھتی ہے، یہ حق ہے رونے کا، کبھی دائیں اٹھاتی۔ حوصلہ بیٹھا، ایک لمحے کا حوصلہ، ایک لمحے کا حوصلہ، جتنا جس نے ماتم کرنے تیاری کر کے بیٹھے۔ ممبر کی قسم، ایک رسی، 18 گلے، سب سے آخر میں حسین کی معصومہ بی بی میں بڑے ادب سے پڑھ، حسین کی معصوم بیٹی، کبھی تھک کے دایاں پہ اٹھاتی، بایاں رکھتی، بایاں اٹھاتی، دایاں رکھتے، پتھر لیا پگھل جائے گا۔ فکرہ یہ ایسا ہے، 7 گھنٹے ملعون شطرنج کھیلتا رہا، علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی۔ تیرا کوئی لوہے کا دل نہیں ہے، تو عزادار ہے۔ 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، تیز قدموں سے چلتا ہوا یزید کے تخت کے سامنے آیا، آواز یو ملعون، یہ بتا یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں کسی کا نہیں پوچھتا، وہ جو سب سے آخر میں ایک معصومہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی، میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، اس بچی نے 9 بار گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کتنی پیاسی ہوگی، اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے، اللہ جانے کب سے سفر میں ہے۔ ظالم وہ مر جائے، اس کی رسی ڈھیلی کر۔ 9 مرتبہ اس نے گرنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، مر جاتا یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے حکیموں سے۔ رسی نے گرنے نہیں دیا، غصہ آیا ملعون کو، جگر تھام فکرہ سن، غصہ آیا ملعون، ظالم کہتا بچی کو میرے سامنے لاؤ، ایک لمحے کا حوصلہ کر۔ 4 سال کی حسین کی بیٹی تخت ملعون کے سامنے آئی، یا علی ہمت دینا، بڑا عجیب ماحول ہے مجلس کا۔ ظالم نے تکبر سے، رعونت سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اتنا تھک گئی تھی حسین کی معصومہ، لب ہلے آواز نہ آئی، لب ہلے، جن کے ہاتھ سروں پہ آ گئے، آواز نہ آئی۔ پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ جنہوں نے بے تحاشا ماتم کرنا ہے، پھر کوشش کی، آواز نہ آئی۔ 3 بار پوچھا، 3 بار آواز نہ آئی۔ کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں؟ ظالم نے شیمر کو اشارہ کیا، شیمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا، سجاد دوڑ کے آیا، آواز